سردار عبداللہ پر یہودیوں کا حملہ۔ اٹھی مشرق سے نورانی شعاعیں برچھیاں تانے، بچھا رکھے تھے لیکن دام کوہ و دشت و صحرا نے، مگر سورج نے ان کو مکر کی پاداش دی آخر، اندھیرے کو اجالے نے شکست فاش دی آخر۔ غرض جب رات کے پردے سے مہر ذوفشاں نکلا، جوان ہاشمی بہر شکار آہوان نکلا، ادھر پانچوں یہودی بھی اندھیرے غار سے نکلے، یہ بزدل گھوڑ چڑھے اس دامن کوثار سے نکلے۔ جوان ہاشمی کی جستجو تھی ان کمینوں کو، کہ شیطان حسد سے بھر دیا تھا ان کے سینوں کو۔ بہر سو جھانکتے پھرنے لگے حیراں و سرگرداں، لیے دل میں امید و بیم کا دریائے بے پایاں، یکا یک فاصلے پر ٹاپ گھوڑے کی سنائی دی، بالآخر نوجواں کی چاند سی صورت دکھائی دی۔ یہ عبداللہ تھا اور اس گھڑی بالکل اکیلا تھا، مسلح خادموں کو دور پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ تعقب میں ہرن کے آ رہا تھا برق دم گھوڑا، سوار ہاشمی نے تاک کر تیرے قضا چھوڑا، نشانے پر پڑا ناوک نشانہ ہو گیا آہو، گرا گر کر اٹھا آہو، پھر اٹھا پھر گرا آہو، وہیں ناوک فگن بھی دوسری ساتھ میں آ پہنچا، اتر کر زین سے نخچیر آہو کے قریب آیا، ارادہ تھا کہ باندھے ذبح کر کے پشت توسن سے، سراسر بے خبر تھا قید صیادان پرفن سے۔ یہودی گھوڑ چڑوں نے دفتن پیدل کو آ گھیرا، نظر تلوار آئی دید آئے حیراں جدھر پھیرا، مگر یہ شیر تلواروں کے سائے سے نہ گھبرایا، مثال برق کندہ پشت توسن پر چلایا، پکارا یہ تو بتلاؤ کہ حملے کا سبب کیا ہے؟ وہ بولے ایک ہی مقصد ہے، تجھ کو قتل کرنا ہے۔ جنگ۔ غرض پانچوں نے تلواروں سے حملہ کر دیا یکدم، اکیلا بھڑ گیا ناچار ان سے ہاشمی ذیغم، لیے پہلے تو جھک کر وار اپنی ڈھال پر اس نے، چرا کر جسم سارا کر لیا زیر سپر اس نے، بڑی پھرتی سے پھر مشاک گھوڑے کو دیا کاوا، ذرا ہٹ کر سنبھل کر ان پہ نیزے سے کیا ڈھاوا، یہ نیزہ ایک کے پہلو سے پہلو توڑ کر نکلا، بقیہ عمر کا رشتہ قضا سے جوڑ کر نکلا۔ یہودی چیخ اٹھے یہ ثانیہ یکدم گزرنے سے، ہوئے اب اور بھی صفاق ایک ساتھی کے مرنے سے، ہوئے محتاط گھیرا نوجواں کو اس طریقے سے، کہ لڑنا ہو گیا اس کے لیے مشکل سلیقے سے، مگر پھر بھی وہ نعرے مار کر ان پر جھپٹتا تھا، برابر زخم کھاتا تھا مگر پیچھے نہ ہٹتا تھا، اگرچہ یہ بہادر ہمت و جرت میں یکتا تھا، مگر وہ چار تھے، کم عمر تھا اور تنہا تھا، دکھائی اس جری کے بازوؤں نے دیر تک چستی، بالآخر خون بہہ جانے سے آئی جسم میں سستی۔ وہب بن عبد مناف والد سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا۔ بنو زہرا میں ایک مرد معمر وہب نامی تھا، قریشی نسل میں یہ شخص بھی ماہ تمامی تھا، تھی اس کے گھر میں ایک دختر جو ایسی پاک سیرت تھی کہ اس کی ذات سے لفظ حیاداری کی عزت تھی، عرب میں عام نہ مشہور نام اس عفیفہ کا، اسی کا گود گہوارہ بنی دین حنیفہ کا، بہت ہی فکر رہتی تھی پدر کو وقت دختر کی، بنی ہاشم میں تھی اس کو تلاش و جستجو بر کی، روایت ہے کہ اس دن ہو گیا تھا اونٹ گم اس کا، وہ اس کو ڈھونڈتا پھرتا تھا اس جانب بھی آ نکلا، بلندی سے اسے اس جنگ کا نقشہ نظر آیا، یہودی قاتلوں کے بس میں ایک لڑکا نظر آیا وہ لڑکا برسرے پیکار چاروں سے، بہت ہی تندہی سے لڑ رہا تھا پختہ کاروں سے،
خیال آیا کہ ملنی چاہیے امداد لڑکے کو، مبادہ قتل کر دیں مل کے یہ جلاد لڑکے کو، مگر اٹھا جوں ہی امداد کرنے کے ارادے سے، نہ جانے کیوں الجھ کر رہ گیا اپنے لبادے سے۔ پھر اٹھا وہ دوبارہ پاؤں پھسلا ایک پتھر سے، چٹان ابھری ہوئی تھی ایک وہ ٹکرا گئی سر سے۔ اٹھا پھر تیسری بار اور چاہا جلد اتر جاؤں، جوان ہاشمی کو قتل ہونے سے بچا لاؤں، مگر اب کہ ہوا ایک اژدھا اس راہ میں حائل، کہ جس کے خوف سے ساری عظیمیت ہو گئی زائل۔ یہ مرد اب دور ہی بیٹھا ہوا حسرت سے تکتا تھا، جوان ہاشمی کے واسطے کچھ کر نہ سکتا تھا۔ نظر آیا کہ لڑکا سست ہے زخموں کی شدت سے، یہودی پے بپے حملے کیے جاتے ہیں قوت سے۔ خیال آیا میری آواز سے شاید وہ ڈر جائیں، یہاں ایک شخص کو موجود سمجھیں اور باز آئیں، مگر جوں ہی یہ سوچا اور نعرہ مارنا چاہا، وہیں گھونٹا کسی نے حلق اور بٹھلا دیا چپکا۔ حقیقت میں یہ سب شیطان کی فتنہ ترازی تھی، مدد کے راستے میں ہر رکاوٹ حیلہ سازی تھی۔ رہی جب اس طرح ہر مرتبہ تدبیر ناکارہ، تو یہ سمجھا نہیں تقدیر سے انسان کو چارہ، مگر اس بے گناہ کا قتل ہونا میں نہ دیکھوں گا، نہیں کچھ اور کر سکتا تو آنکھیں بند کر لوں گا۔ مگر اتنے میں اس کو اور ہی نقشہ نظر آیا، زمیں سے تا فلک ایک نور کا جلوہ نظر آیا، نظر آیا اترنا چار نورانی فرشتوں کا، اور ان کو دیکھتے ہی بھاگنا ان بد سرشتوں کا، گرا کر قاتلوں کو بھاگ اٹھے رہوار شیطانی، زمیں پر سر پٹختے رہ گئے غولے بیابانی۔ جوان نے اب تعقب کر کے مارا ان لعنوں کو، نہ شیطان دے سکا کوئی سہارا ان لعنوں کو۔ یہ صورت دیکھ کر مرد معمر ہو گیا حیراں، یقین آیا کہ ہے یہ ہاشمی لڑکا بہت ذیشاں۔ اٹھا تو راستے میں اب نہ کوئی اژدہا دیکھا، وہاں پہنچا تو پانچوں قاتلوں کا سر کٹا دیکھا۔ پڑے تھے 5 لاشیں ایک ایک سے دور سب تنہا، کھڑا تھا ایک جگہ فرزند عبد المطلب تنہا۔ غرض زخمی جواں کو ساتھ لے کر وہب گھر آیا، یہ سارا ماجرا اس کے پدر کو جا کے بتلایا۔ پھر اپنی نیک دختر بیاہ دی اس شیر صولت سے، خوشی اس بیاہ کی سب نے منائی شان و شوکت سے۔ بہم دلہا دلہن تھے صورت و سیرت میں لاسانی، قسم کھاتی تھی ان کا نام لے کر پاک دامانی۔ وہ نور لم یزل جس کی ضیا تھی روح انور میں، نظر آنے لگی اس کی جھلک تقدیر مادر میں۔ سردار عبداللہ کا انتقال۔ گئے پھر کچھ دنوں کے بعد سوئے شام عبداللہ، وہاں سے پلٹے آتے تھے کہ آئی موت بھی ناگاہ۔ جوانی میں ہوا یثرب کے اندر انتقال ان کا، رہا اب آمنہ کے واسطے رنج و ملال ان کا۔ لیے بیٹھی تھی اب گھر میں امانت اپنے شوہر کی، کہ تھی بطن صدف میں روشنی ایک پاک گوہر کی۔